میں نعتیہ کلام کے لیے ملتمس ہوں ہمارے جامعہ کے فاضل اور جامعہ کے جو استاد ہیں قاری محمد قاسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کے بیٹے مولانا قاری احمد الرحمان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہمیں نعتیہ کلام سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق محبت کے ساتھ ضرورت محمد اللہ انشاءاللہ نعت کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ 2 اشعار میں صحابہ کا بھی تذکرہ کروں گا۔ خدا بھیجے صلات اپنی رسالت ہو تو ایسی ہو، خدا بھیجے صلات اپنی رسالت ہو تو ایسی ہو، بنے قرآن آئینہ نبوت ہو تو ایسی ہو، خدا بھیجے صلات اپنی رسالت ہو تو ایسی ہو، بنے قرآن آئینہ نبوت ہو تو ایسی ہو، خدا بھیجے صلات اپنی۔ اور حلیمہ سعدیہ کی گود میں یہ بات سمجھا دی، حلیمہ سعدیہ کی گود میں یہ بات سمجھا دی، کسی کا حق نہیں پیتے، کسی کا حق نہیں پیتے، دیانت ہو تو ایسی، کسی کا حق نہیں پیتے، دیانت ہو تو ایسی ہو، بنے قرآن آئینہ نبوت ہو تو ایسی ہو، خدا بھیجے صلات اپنی۔ اور محمد بکریاں لے کر جب گھر سے نکلتے تھے، حلیمہ کہتی ہیں کہ وہ بچپن سے ہی حضور کی وہ عظمت اور شان اپنے آنکھوں سے دیکھ چکی، جب گھر سے نکلتے تھے کیا ہوتا توجہ کہ محمد بکریاں لے کر جب گھر سے نکلتے تھے تو بادل سایہ فگن رہتے، تو بادل سایہ فگن رہتے، یہ عظمت ہو تو ایسی ہو، بنے قرآن آئینہ نبوت ہو تو ایسی ہو، خدا بھیجے صلات اپنی رسالت ہو تو ایسی ہو۔ حضور کا بڑا مشہور موضوع ہے کہ وہ انگلی کے اشارے سے کرے اس چاند کے ٹکڑے، کہ وہ انگلی کے اشارے سے کرے اس چاند کے ٹکڑے، مٹھی میں پتھر بول پڑے شہادت ہو تو ایسی ہو، مٹھی میں پتھر بول پڑے
شہادت ہو تو ایسی ہو، بنے قرآن آئینہ نبوت ہو تو ایسی ہو، خدا بھیجے صلاح اپنی رسالت ہو تو ایسی ہو۔ شب معراج کو حضرت گئے بیت المقدس میں، شب معراج کو حضرت گئے بیت المقدس میں، پیغمبر مقتدی بن گئے، پیغمبر مقتدی بن گئے، امامت ہو تو ایسی ہو، پیغمبر مقتدی بن گئے، امامت ہو تو ایسی ہو، بنے قرآن آئینہ نبوت ہو تو ایسی ہو، خدا بھیجے صلاح اپنی رسالت ہو تو ایسی ہو۔ اور اللہ نے ایسا شفیق مہربان نبی ہمیں عطا کیا ہے کہ قیامت والے دن ہر نبی کو اپنی امت کی فکر ہوگی، لیکن حضور کو تمام امتوں کی فکر ہوگی۔ اور حدیثوں میں آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، طلباء بھی ہیں، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اتنا طویل سجدہ کریں گے، تو شاید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ وہ محشر میں خدا کے آگے بھی سجدے میں روئیں گے، کہ وہ محشر میں خدا کے آگے بھی سجدے میں روئیں گے، میری یہ بخشد امت شفاعت ہو تو ایسی ہو، میری یہ بخشد امت شفاعت ہو تو ایسی ہو۔ اور اب اس مجاہد کی بات آ گئی ہے جس نے نہ دلیل مانگی، نہ معجزہ مانگا، نہ ثبوت مانگا، اور آئے آ کر حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کلمہ پڑھ لیا۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ محمد کیا ہر بات کو تسلیم بن دیکھے، کہہ دو جہد کے بارے میں سبحان اللہ یار، کہ محمد کیا ہر بات کو تسلیم بن دیکھے، اسے صدیق کہتے ہیں، اسے صدیق کہتے ہیں، صداقت ہو تو ایسی ہو، اسے صدیق کہتے ہیں، صداقت ہو تو ایسی ہو، بنے قرآن آئینہ نبوت ہو تو ایسی ہو، خدا بھیجے صلاح اپنی رسالت ہو تو ایسی ہو، خدا بھیجے صلاح اپنی رسالت ہو تو ایسی ہو۔ تو شاعر انشاءاللہ حضرت صحابہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، بولیں گے تو کہتے زور سے کہتے سبحان اللہ، کہ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت میں
محل تیار ہو جائے، رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے، کہ نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے، کہ نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے، صحابہ بھی ملے چل چل کہ یہ یار ہو جائے، صحابہ بھی ملے چل چل کہ یہ یار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے۔ تو بڑا خوبصورت شعر آپ کی نظر کر اللہ توجہ کیجیے گا کہ صحابہ ستارے ہیں جو خود رب نے اتارے ہیں، کہہ دو شور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خود نبی نے فرمایا، خود حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا ہیں، کیا ہیں، کہ صحابہ ستارے ہیں وہ خود رب نے اتارے ہیں، زمین پر تھا کہ امت دین کی پیروکار ہو جائے، زمین پر تھا کہ امت دین کی پیروکار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے، اور جو تھے ہمراہ ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں روضے میں، اس کو صحابہ سے محبت ہے وہ بولے گا سبحان اللہ، ایسے نہیں شوق سے کہتے سبحان اللہ، کہ جو تھے ہمراہ ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں، اگر شک ہے تو روزے پر نظر ایک بار ہو جائے، اگر شک ہے تو روزے پر نظر ایک بار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت